جمعۃ المبارک بیان عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی جوہر، بلاک 12، کراچی۔ شیخ الرب الجمع عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نعت شریف کی دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ، اے ختم رسول کتنے بشر آپ کی صدقے، اے ختم رسول کتنے بشر آپ کی صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، جو مثل حجر تھا ہوا رش کی نگینا، جو مثل حجر تھا ہوا رش کی نگینا، ساحل سے لگے گا
کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق مکہ و مدینہ جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کی بھنور میں جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کی بھنور میں اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو کفر کی ظلمات سے تھا ننگے خلائق جو کفر کی ظلمات سے تھا ننگے خلائق ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ اختر کی زبان اور شرف نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختر کی زبان اور شرف نعت محمد اللہ کا احسان ہے بے پسینہ اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی دوسرے اشعار ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختہ سامانوں کو سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو ہم فدا کرنے کو ہے دولت
کونین بھی ہم فدا کرنے کو ہے دولت کونین بھی تو نے بخشا ہے جو من پھٹے دامانوں کو تو نے بخشا ہے جو من پھٹے دامانوں کو شامل لحظہ کے خلوت غار حرا سے طلوع خورشید. بعض جگہ ایک مدرسہ چھوٹا ہوتا ہے، خانقاہ چھوٹی سی ہوتی ہے، مسجد چھوٹی سی ہوتی ہے، زیادہ رونق نہیں ہوتا، لیکن حضرت والا کس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ غار حرا میں بھی تو زیادہ آبادی نہیں، ایک غار، لیکن وہاں سے نبوت کا سورج طلوع ہوتا ہے. جگہ سے کام نہیں، درد سے کام ہوتا ہے. تو ایک غار سے نبوت کا سورج طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کسریٰ اور قیصر کے محلات سے بھی تو ہو سکتا. تو اس میں کیا ہے، جو دین کے خدام ہیں ان کے لیے بڑی تسلی ہے کہ جگہ پہ نظر نہ رکھے کہ میرے پاس تو چھوٹی سی جگہ ہے، میرے پاس تو آبادی بھی نہیں ہے، تعمیر بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں دیکھو اس شعر کو، حضرت والا کی چھوٹی سی خانقاہ لیکن پوری دنیا کے اندر کیا غلغلہ مچ گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید. کیا سمجھتے ہو تمہیں دوستوں ویرانوں کو، کیا سمجھتے ہو تمہیں دوستوں ویرانوں کو. اہل دنیا کو ہے رسائی فانی دنیا، اہل دنیا کو ہے رسائی فانی دنیا. نعرہ عشق و محبت تیرے دیوانوں کو، نعرہ عشق و محبت تیرے مستانوں کو. حسن فانی بتا پر مرے ترگس لیکن حسن فانی بتا پر مرے ترگس لیکن آہ زہرا مبارک تیرے دیوانوں کو. آہ زہرا مبارک تیرے دیوانوں کو. آخری شعر اور پورے غزل کا حاصل. ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت خطر، ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت
درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں. شیخ مولانا جمع علی باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات صحبت اہل اللہ کی اہمیت سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. فرمایا کہ اس لیے کہتا ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ رستے سے اگر ولی اللہ بننا ہے تو اپنے مرشد سے محبت کو شدید کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اشد کرو، اور اشد محبت کے لیے خانقاہوں میں جانا پڑتا ہے، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں. نہ کسی مسلمان سے پوچھ لو، اللہ سے سب کو محبت شدید ہے لیکن ضرورت اشد محبت کی ہے. اس لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر سن لو، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. اس طرح بیٹھ جائیے گا، پیچھے چھپیں گے نہیں، لوگ پیچھے لوگ چھپ جاتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے. صورت تو جلدی بن جاتی ہے، داڑھی آ جاتی ہے، مونچھیں صاف ہو جاتی ہیں، ٹخنا کھل جاتا ہے، بال سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جلدی یہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دونوں چیز فرما رہے ہیں. ذرو ظاہر اسمی اور باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تو ظاہر تو چھوڑ دیا، لیکن باطن کے گناہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی اندر دیکھیں، اس طرف سامنے کرسیاں نہیں لگی ہوئی، جمعے میں لگا لیتے ہیں نا آپ لوگ، یہ پوری پٹی خالی ہے. یہ جزاک اللہ، شاباش. تو اللہ تعالیٰ تو دونوں چیز فرما رہے ہیں، اور اللہ کا حکم نہ ماننا تو کتنا بڑا خسارہ ہے بھائی. آج ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے تھے سویرے، بہت بڑے ڈاکٹر، تو کہا میں پریشان ہوں، 2-3 باتیں کرنی ہیں. اب وہ پھر اس کا جواب بھی طویل ہو جاتا ہے. ایک بات مختصر عرض کروں گا، جو 2-3 انہوں نے مسائل بتائے. تو ایک ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ جو غلط طریقے سے گاڑی چلاتا ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو میرا اتنا دل دکھا ہوا ہے، میں نے ایک ٹینکر والے کو ہارن دے کے آگے بڑے اشارہ کیا تو اس نے اتنی گالیاں دی مجھے. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا یہ سب کرو؟ آپ باہر ملک زیادہ جاتے ہیں، ابھی بھی آپ کل جرمنی جا رہے ہیں کانفرنس میں، اور آپ کے بیٹے باہر ملک میں ہیں، تو وہاں کی آپ بات کرتے ہیں آپ، تو ظاہری بات ہے آپ کو یہاں مشکل ہوگی. میں نے کہا ہمارے کئی دوست جو ہے وہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اوروں کا مجھے بہت پتا ہے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں خامہ کیوں بات کروں. وہ
کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ واپس آ چکے ہیں پاکستان میں، اور کتنی بڑی تعداد والے آنا چاہتے ہیں۔ بیگم صاحب کہتے میں نہیں چلوں گی، اس پر پورا بیان ختم ہو سکتا ہے، ابھی پھر بھی فائدہ نہیں ان چیزوں کا کرنے کا نا۔ جیسے ابھی مولانا مفتی انور صاحب نے بتایا کہ اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے، پھر جب اشد ہوگی تو خود ہی اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سارا جہاں خلاف و پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب وہ بیوی کہتی ہے آپ جاؤ میں تو نہیں چلوں گی، یہاں آزادی کی زندگی ہے، وہاں پھر ساس سسر کی خدمت کرو، ماں باپ کے پیر دھو، اور جناب فلاں نخرے برداشت کرو، مہمان ہم تو یہاں سانڈی نہیں آئے کھلی ہے جی، بیٹے بیٹی کو کچھ بول نہیں سکتے، خدا آپ جاؤ ہم تو نہیں چلتے، ذرا زبردستی کی تو کھٹ 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 آ جاؤ بھائی پولیس صاحبہ آ گئی، چلو بھائی آپ کو شربت پلاتے ہیں تھانے میں۔ اگرچہ وہاں مار دھاڑ نہیں ہے لیکن بہرحال تھانے جانا بھی تو بہت اچھی بات تو نہیں ہے، اور اتنا غم مجھے ہوتا ہے، اتنے قتل لوگ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو؟ کہا نہیں، پھر ہنسے بھی صحیح، میں آپ اس پنچایت سے بہتر ہے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ کہا اس تھوڑے عرصے میں میرے خاندان میں کئی لوگ چلے گئے، اب دل چاہتا ہے اتنا کما کے کیا کروں گا۔ میں نے کہا پھر گھر بیٹھ جاؤ گے کیا؟ اعتدال شیخ سے سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات 3 حصوں میں تقسیم تھے، ایک امتیوں کے لیے، ایک اپنی عبادت کے لیے، ایک گھر کے لیے۔ تو آپ گھر میں وقت کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ بہت خوش ہو کر گئے۔ میں نے کہا بھائی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور کبھی تعریف مت کرنا کہ ہم لوگ لندن گئے، اخبار رکھی ہوئی تھی، پیسے رکھے اخبار لے گئے۔ کراچی میں ہوتا نا اخبار بھی جاتی پیسے بھی جاتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میرے دشمنوں کی تعریف کرتا ہے۔ مفتی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا انہوں نے ہم سے چیزیں چرائی ہوئی ہیں سنت کی، آج ہم ان کے محتاج ہو گئے۔ تو ہمارے پاس تو لکھا ہے نا سارا قرآن پاک حدیث پاک میں، ایمانداری کا نہیں قرآن پاک میں ذکر، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے اس ذکر نہیں ہے۔ ملاوٹ والوں کا اشر کیا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا پھر؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو وہاں کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی تازی مثال تو لاس اینجلس کی آپ کے سامنے ہے کہ 5 منٹ کے اندر کیا لوٹ کے برابر کر دیا، سب کچھ دکانیں خالی کر دی، گولڈ کی دکانیں سب ختم ہو گئی۔ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ باقی آپ ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے خود اپنے لیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم تو دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں یہود و نصارہ کی، ہندوؤں کی، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مثل چوپائے کے، مثل جانور کے، اس سے بھی بدتر ہے، یعنی سور اور کتے سے بھی بدتر ہیں۔ کیا کیا چیز قرآن پاک میں نہیں ہے بھائی؟ اور کتنا دین پیارا ہے کہ کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، اور گناہ گار سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام، گناہ سے نفرت واجب۔ ہم گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ اس لیے خوش نہیں ہے ہم سے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانیاں کر دی ہیں، ہم کافروں کو، ہم کفر سے نفرت نہیں کرتے، اگر کفر سے نفرت کرتے ہیں تو شیو کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ویلنٹائن ڈے کیوں؟ برتھ ڈے کیوں؟ کہاں لکھا ہے اس کا ذکر؟ برتھ سالگرہ کا کدھر ذکر ہے؟ تو ہم خود ہی تو اللہ ان جو سور کتے سے بدتر ہیں ان کی نعوذ باللہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ کا ہمارا کام ہے صحیح رہنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ پھر ایک واقعہ سنایا ان کو، ایک بات سنائی تو میری طرف دیکھ کر حیران کا بس تھی کہ میں نے کہا آپ آیا کرو نا، آپ اتنا پرانا آپ سے تعلق ہے، اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، آپ چیسٹ اسپیشلسٹ ہو مشہور، 2 دفعہ تو آپ کورونا سے بچے ہیں، آپ کی آغا خان میں بڑی ڈاکٹر نہیں ہے، 1 دفعہ وہ کورونا سے بچی ہے، پھر آپ تو زندہ ہیں۔ آپ نے تو نہیں چھوڑا اسپیشلسٹ کہ بھائی میں چیسٹ کو نہیں دیکھوں گا، کورونا میں تھا ہی سارا چیسٹ کا مسئلہ، یہ دیکھو اللہ نے کیسے بچایا آپ کو۔ تو اب زندگی جو باقی بچی ہم اعتدال سے سیکھیں نا، کس وقت کیا کرنا ہے، سکون سے رہیں گے۔ ہم حقیر سمجھتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ ایسا ٹیڑھا چلا رہا ہے، ایسا یہ چل رہا ہے، تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہم تو بالکل خاموش رہنا سیکھا ہے حضرت نے۔ اب سفر جا رہے ہیں سیدھا، اور پل پر چڑھ کر اوپر گلشن کی طرف جانا ہے، اور رانگ سائڈ سے 3 4 کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے، میں موجود تھا، کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو زور سے اس نے کہا اندھا ہے کیا، دکھتا نہیں میں آ رہا ہوں؟ میں نے کہا اور بولو۔ اب اس چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے ہارٹ پر اور دماغ پر بلڈ پریشر اثر نہیں پڑے گا؟ کہا تو پڑے گا، تو اپنا خیر منا بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک عابد جا رہا تھا،
عبادت گزار اپنی عبادت پہ ناز کرنا، میں اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں. ایک گناہ گار کھڑا دیکھ رہا تھا، افسوس کر رہا تھا کہ کاش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا. میں تو گناہ گار ہوں، کیسے شریک ہو جاؤں ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے رہوں؟ آخر مجبور ہو گیا اور آگے شریک ہو گیا. کسی طاقت نے اس کو وہاں بھیج دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو جو عابد تھا نا، اس نے کہا ابے گناہ گار، تیرا کیا واسطہ، تو یہاں جڑا ہوا ہے، اے اللہ مجھے اس کے ساتھ نہ رکھنا. ایک تکبر کے لیے یہی علاج کافی ہے. اس نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ کاش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا. اور اس نے کیا کہا کہ تو کدھر سے ادھر آ گیا، حقیر سمجھا، اور کہا اے اللہ مجھے اس کا ساتھ نہ دینا. وہی آئی کہ جو گناہ گار تھا نا، اس کی ادا ہمیں پسند آئی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا. اس نے خود ہی کہا تھا کہ اللہ مجھے ساتھ نہ رکھنا، تو اس کو ہم نے دوزخ میں ڈال دیا. آج کیسے فضول باتیں ہم دین کے لیے کرتے ہیں. کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں. میرے دوست ایک گاڑی کے اندر ایک امریکن ہے، ایک یورپین ہے، ایک پولینڈ کا ہے، ایک اسکاٹ لینڈ کا ہے، جتنے لینڈ ہے سمجھو ایک ہی گاڑی میں بھرے ہوئے ہیں. چلو ہو سکتا ہے اتنی بڑی گاڑی آ جائے کچھ دنوں میں. اور جناب ایک مسلمان بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے. حضرت ہنس کے فرماتے تھے سو اینڈ سو. ہم ہنستے تھے ماشاء اللہ. تو فرمایا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب مر گئے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے کافر. اور یہ مسلمان وایا، ایک تو شہادت کی موت ملی، پھر اس کا تو الگ معاملہ ہے، لیکن چلو دوزخ میں اگر کوئی سمجھتا ہے تو وایا دوزخ آخر میں کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. اور کھڑے ہو کے موتنے والے کی پخانہ کر کے استنجا نہیں کرتے، ٹب میں لیٹ جاتے ہیں، وہی پانی ان کے ناک میں، منہ میں، کان میں جا رہا ہے، باہر نکل کے فش فش کر دیا، پرفیوم لگا دیا، گوری چمڑی دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں. گوری چمڑی اندر گو کی بوری ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یار. یہ ایک ہے نا، یہ ایک دیکھیے ایک ہے، یہ ایمان ہے. اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ 000 لگاتے جاؤ، دیکھ لو کیا قیمت بڑھتی ہے. اور کفار کا اور بدعت اور گناہ ایک تو ہے، لیکن لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، لیکن ایمان تو ہے. ان کا تو ایمان یہ نہیں ہے 50 کروڑ آپ زیرو لگا دو، بلین ٹریلین جتنے لگانے زیرو لگا لو، کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ کے دشمنوں کی ہم تعریف کرتے. ابھی تازہ بات ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مشکل سے ہوا ہوگا، اور خوش ہو کر گئے. میں نے کہا بھائی آپ کسی کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا اور سنتوں پر چلنا، بس اور کچھ نہیں ہے. آپ کے بیٹے جب آتے ہیں تو وہاں کی بات بتاتے ہیں، آپ لوگ ساتھ جاتے ہوں گے، ابا یہ دیکھو کیا ہوا، آپ خود جاتے ہو وہاں پر باہر، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. اپنی اصلاح فرض ہے یوزر کی. دوسرے کی ہدایت میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری اپنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. میں یہ دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کو کتنا ناراض کر رہا ہوں، یہ تو میں نہیں دیکھتا، اور گڑبڑ کرتا رہتا ہوں. ابھی میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جناب رات کو بھی مضمون یہ بیان ہوا تھا، اور جو ہے فجر بعد بھی یہ بیان ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں ہم. بیان کس بات میں شروع ہوا تھا؟ رات کو عشاء کے بعد والے مجلس میں، اور پھر آج صبح. لے لینا بھائی پرچہ، لے لینا، پانی دینا. یہ مجھے نماز کے بعد دیجیے گا. میں بیان کو پورا نہیں کر سکوں گا، پہلے بتا دیتا ہوں. اگر 100 جمعے بھی آ جائے نا، میں بیان پورا نہیں کر سکتا. اور قرآن پاک کا بھی یہی معاملہ ہے. میں بھی قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں کہ ساری زندگی گزر جائے تب بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ لامحدود ذات ہے. اور کلام پاک میں پتہ نہیں کتنے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، نہ پہنچ سکے گا. ایسے راز چھپے ہوئے ہیں، ایسے راز چھپے ہوئے ہیں. جو شیکسپیئر کی اولاد ہے نا، یا ڈارون کے بندر کی جو اولاد ہیں، وہ اپنے چکر میں رہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہی الہی کے چکر میں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چکر میں آنا چاہیے. شادی کیا، غمی کیا، بات کرنا. دیکھیں ایک جملے سے دوزخ میں چلا گیا. خود ہی کہا کہ اللہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رکھنا، اس کو حقیر سمجھانا، تو وہ تو دوزخ میں گیا. وہ تو اس نے یہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا. اور اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھیے گا، جنت میں چلا گیا. بیان کر کے اکڑنا نہیں ہے.
عمل کر کے اکڑنا نہیں ہے. 3 راتوں سے تکبر پر بیان ہو رہا ہے، اکڑ پر. 3 راتوں سے، رات کو تو بیان نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے 3 رات جو ہے نا تکبر پہ بیان ہوا ہے. ایسی ایسی مثالیں. اکڑ کہاں سے آئے گی؟ جب آدمی اپنے کو سمجھے گا کہ پھانسی کا مجرم ہوں، دوسرے کے ایپ کو نظر نہیں ڈالے گا، نظر پڑ گئی تو سوچے گا یار یہ تو چالان ہے اس کا 500 روپے کا، ہے جی میرا تو پھانسی کو پھندا لگانے جا رہا ہے. کہاں سے حقیر سمجھے گا گناہ گار کو؟ اپنے کو سمجھے گا میں کینسر کا مریض ہوں، دوسرے کے ایپ کہاں دیکھے گا؟ دوسرے کی بیماریاں کدھر دیکھے گا؟ نظر پڑ گئی تو ارے یار یہ تو زکام والا ہے، میں تو کینسر والا ہوں. تو جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر تو اللہ نے 400 مرتبہ سے زیادہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایک جگہ صاف فرما دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. آج صبح کتنے ای میل تھے، کتنے خط تھے. جس کو تڑپ ہے اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، ورنہ دن بدن کالک چڑھتی جائے گی دل پر تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا. جیسے یہ ہے، اس پہ آپ مارکر ڈال دیں کالا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اپنے کپڑوں پر کچھ نشان ذرا لگ جائے، ذرا نشان لگ جائے، تڑپ کیسی ہوتی ہے؟ تو ذاکر گناہ گار اسی طرح ہے کہ گناہ ہو گیا یا کر لیا معافی فوراً. گوگل مفتی بنا ہوا ہے، ہر بات میں اعتراض ہے اس کو. تو اللہ پر جو اعتراض کرے، قرآن پاک پر، شریعت جو اعتراض کر کے اس کا ایمان کدھر ہے؟ بیان اس پر ہوا تھا کہ سورہ نور میں اللہ فرما رہے ہیں، ہو چکا بیان، رات بھی ہوا، فجر بعد بھی ہوا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں، من تبعیض دیا ہے، اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ اللہ کا اعلان ہے. کوئی کہے کہ میں نامحرم کو دیکھتا ہوں، فیس بک یوٹیوب پر لٹکا ہوا ہوں، گٹر لائن میں گھسا ہوا ہوں، میری تو شرمگاہ کی حفاظت ہے. آپ بتاؤ یہ کذاب جھوٹا ہے یا نہیں؟ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کہہ رہا ہے میرے شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے. ایسے بھی بدھو ہیں، گندی فلمیں دیکھیں گے، گھر میں ناچ گانا ہوگا بہو بیٹیوں کے ساتھ، ناچ گانے والی پارٹیوں میں جائیں گے، جب یہ کہا جائے کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اوہ آپ ایسی بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں؟ اپنے حالت تو نہیں دیکھتے. اور قرآن پاک کو کوئی بدل سکتا ہے؟ شرمگاہ کی جگہ پر کوئی اور لفظ ڈال سکتا ہے؟ وہ مفتی فرحان میاں بیٹے نے خوب جواب دیا، درس قرآن دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائیو اور دوستوں، یہ قرآن پاک ہے. عرب کی بچیوں کی عمر 3 سال 4 سال، وہ قرآن پاک نہیں پڑھتی. 5 سال کی بچی قرآن پاک نہیں پڑھے گی، 6 سال کی نہیں پڑھے گی، اس کو پتہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چھوٹی مثالوں سے نہیں شرماتا. مچھر مکھی کی بھی اللہ نے مثال دی. تفسیر ہے معرف القرآن کی، جو اس کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا، دعا کیجیے گا. آپ اعتراض والوں کو اللہ ملتے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراضات تھے؟ واہ، ایک یتیم کو اور جن کے پاس مال نہیں اس کو نبوت ملی. نبوت تو نعوذ باللہ کفار بڑے ہمیں ملنی چاہیے. اللہ سب بڑا غرق ہوا، سب کا نہیں ہوا. اور جس نے توبہ کی وہ اللہ کا پیارا بن گیا. ابھی حضرت والا کا بیان سن رہے تھے، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فلاں 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 نیکی والے سے محبت کرتا ہوں، وہ تو ثواب ہے معافی مانگنے سے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے. دیکھیے اب آپ کا بچہ اگر کہے کہ میں الف با تا سا نہیں سمجھ رہا، میں ABCD نہیں سمجھ رہا، اب لڑتے ہیں اس سے، بیٹا صبر کرو، ابا آپ PhD کی بکس پڑھتے ہیں، میرے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. ابھی تو ابھی میٹرک میں پجامہ آدمی، تیرا کیا واسطہ اس سے؟ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، کہا مجھے 4th ایئر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سرجری سمجھ میں نہیں آ رہی. بڑے دیکھو بھائی، دل سے سمجھنا چاہیے. اگر جو آدمی لگا رہتا ہے اللہ کو حاصل کرنے میں، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. اللہ ملتا ہے انہیں. پچھلے جمعے تو سفر بڑھتا ہوئے، اس سے پچھلے جمعے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا تھا کہ 200 سے اوپر عمر پائی صرف اللہ کی تلاش میں. کتنی دفعہ بکے، کتنی دفعہ غلام بنے. ہمیں تڑپ ہی نہیں، ہم بس بیان کر لیتے ہیں، چھٹی بس سمجھ لیا کام بن گیا. نہیں، کام تو اللہ کی رحمت سے بنے گا. تو رحمت والے اعمال بھی تو کیے جائے نا. تو ہم تھک جاتے ہیں، چھوڑو یار اللہ کیسے ملیں گے. گناہ نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر کتنے سے ساتھی آتے ہیں، باقاعدہ خط لکھتے ہیں، آ کے پرچہ دے دیتے ہیں کہ کل ہی ایک صاحب نے پرچہ دیا تھا مغرب سے پہلے کہ پتہ نہیں گناہ نہیں چھوٹتے وغیرہ.
اور سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے اللہ والا بنوں گا. ارے بابا ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھ کر دی ہے, وہ دوائیں خریدی آپ نے؟ ہاں خریدی. کھائی بھی صحیح نہیں. ایک کہتا ہے کھائی 8-8 گھنٹے پر اینٹی بایوٹک لینی تھی, وہ کھایا کہ نہیں؟ کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا. ایک کہتا ہے نہیں میں نے صحیح اینٹی بایوٹک لی. اچھا وہ پرسکرپشن پہ لکھا ہوا ہے مرچوں والے کھانا نہیں کھانا, اس سے بچے. کب پھجے کے پائے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. اونٹ بھی چاہیے تو ایسا چاہیے اس کے پائے بھی مجھے کھانے پڑیں گے. تو بھائی تو ڈاکٹر نے تو منع کیا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ وغیرہ بھی جتنے ثواب لکھے 1 پر 10 کا ثواب لکھا ہے. اور بھی مختلف باتیں ساتھ یہ بھی تو فرمایا کہ گناہ نہ کروں, گناہ کر کے اپنی عبادت کو جلا مت ڈالوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ ہمیں شرم آئے کہ ایک طرف اللہ حکم دے رہے ہیں اور جیسے باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے بیٹی کی نالائکی دیکھ کر کہ خود شرماتا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ تم بے شرمی والے کام کرتے ہو, تو اپنے بھائی کو یا اہلیہ کو کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا معاملہ ہوا کہ میرے بندے کیسی ذلیل حرکت کرتے ہیں نامحرم کو دیکھ کر, کیسے گھٹیا کام کرتے ہیں. سفید داڑیوں کے ساتھ فیس بک یوٹیوب پہ کمینے پن پڑے ہیں ہم لوگ, اللہ معاف فرمائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا آپ فرما دیجیے, قل آپ فرما دیجیے تاکہ امتیوں کو شرم آئے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ فرما رہے ہیں اور ہمیں کہ چھوڑتے ہی نہیں اس چیزوں کو, کیوں اصلاح نہیں کرا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ناممکن ہے. نعوذ باللہ اللہ جس چیز کو فرمایا کہتے ہیں ناممکن ہے. آپ خود فیصلہ کر لوں. ابھی سفر میں تھا 4-5 دن پہلے مٹی آئی, انفیکشن شروع ہو گیا. اب 2-2 گھنٹے میں دوائی لے رہا ہوں. اگر مٹی اڑتی ہے میں فوراً آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہوں. میرے ساتھی گواہ بیٹھے ہوئے موجود اس وقت. تو آنکھ بچانے کے لیے آنکھ بند کی, ایمان بچانے کے لیے آنکھ بند نہیں کی. جہاں نامحرم کو دیکھا دل وہاں چلا گیا. پھر کہتے ہیں سکون چین اطمینان نہیں ہے. سکون چین اطمینان کی جگہ تو دل ہے. دل میں تو غیر اللہ پھنسا ہوا ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب, خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا. یہ دل رام مندر نہیں ہے, اجودھیا کا مندر نہیں ہے, بنارس کا مندر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی جگہ ہے. آپ اور ہم سے چائے جو رات میں پی ہے نا, اب ابھی گھر جا کر اس میں پیالی میں چائے پی کر دکھا دیں آپ, صفا کرو بھائی. تو پہلے دل کو میں صفا کروں بھائی, اللہ سڑے ہوئے دل میں آ جائیں گے. جو کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں جس میں لاشیں پڑی رہتی ہیں, وہاں پر کوئی کہ آؤ بیٹھ کے بریانی کھاتے ہیں, دماغ خراب ہے, مردے پڑے ہوئے بریانی کھاتے ہیں. تو دل میں جو مردے رکھے ہیں وہ کیونکہ انجام کے اعتبار سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو مردہ ہے. ایسے بیویوں کو مارنا, طنز کرنا, ایسے حالات ہیں موبائل کی وجہ سے. جو رات کو ایک بیان کیا تھا, اللہ تعالیٰ توفیق دے میں دوبارہ بیان کروں گا آج, کیونکہ دل میں اترنا چاہیے بات کو. بعض لوگ جو ہے نا سوچتے ہیں کہ ہر وقت ہر بیان میں نظر کی حفاظت, یہ تکرار ہو رہی ہے. ارے اللہ کے بندے قرآن پاک میں اللہ نے تکرار کتنی فرمائی ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو 400 مرتبہ زیادہ ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تکرار ہے. آکسیجن کی تکرار ہے, ناشتے کی, چائے کی, پانی کی, سب کی تکرار ہے. اس تکرار سے بچو. پھر بیوی سے ایک مرتبہ جی بھر کے 4 گھنٹے بات کر لو, کب آخری سانس تک آپ سے مزید بات نہیں کروں گا محبت کی, کیونکہ تکرار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں یا ہمارا کھوپڑا زیادہ ہے. ابھی ایک بات بتا رہا تھا, 13ویں پارے کی بات بتا رہا تھا ساتھی کو صبح اس میں تفسیر عثمانی میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکبر والے سردار کے پاس کسی کو بھیجا اور فرمایا اس کو بلا کر لاؤ. دیکھیں کافر کی بات ہو رہی ہے, یہ مسلمان کی بات تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں نہ سمجھیں کہ گناہ گار کے لیے یہ ہے. وہ گناہ گار شرک کرتا ہے تو الگ بات ہے. تو صحابی رضی اللہ عنہ گئے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. فرمایا کون؟ تو اللہ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. نعوذ باللہ بدبخت کہتا ہے اللہ کون؟ پھر اور بدتمیزی کا جملہ ہے وہ میں نہیں بول سکتا, جو تفسیروں میں لکھا ہے. 3 دفعہ ایسا کیا, سورہ رعد میں ہے یہ. ایسی بجلی آ کر گری, کھوپڑی الگ ہو گئی, کھوپڑی الگ ہو گئی. آج ہم کہتے ہیں یہ عذاب اس وقت کیوں نہیں آ رہا؟ بابا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. ہم بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو, جو بیان کرنے والا چاہے اس کو فلم میں دیکھنا جائز ہو جائے گا. اکڑتے ہم, اگر یہ بری چیز ہے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ارے بھائی خدا کے واسطے اکڑنا نہیں ہے, ورنہ پھر جب آتا ہے تو سب پچھلا رہ جاتا ہے سب معاملہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ایمان والوں سے اے نبی فرما دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, حفاظت نظر سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں گے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ,
یہ بڑی پاکیزگی کی زندگی کی ضمانت ہے. جس کی نظر پاک ہوتی ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور ان سنتوں سے اللہ باخبر ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ نے یصنعون کیوں نازل فرمایا. کیا نظر کو غلط استعمال کرنا فعل نہیں ہے؟ ان اللہ خبیر بما یفعلون بھی تو ہو سکتا تھا. کیا بد نظری عمل نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ فرما رہے ان اللہ خبیر بما یصنعون. جدہ میں مجھے خیال آیا حضرت والا شیخ العرب العجم کو، مجھے نہیں. نظر بازی کر کے حرام لذت لینے والا کون سی سنت بناتا ہے؟ دل میں خیال آیا، اور تصویر سب کو پتہ ہے حرام ہے، تو بیان بھی آدمی دھیان سے کر سکتا ہے. باقی ساتھی بیٹھے ہوئے ان کا فرض ہے خیال رکھیں، کوئی پرانے آدمی تو نہیں کھینچتے. نیا آدمی کوئی ایسی گڑبڑ نہ کر لے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری، جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار، اور دوسرے ساتھی آس پاس والے بھی خیال رکھیں گے کہ آ کے بیٹھ کے کوئی تصویر نہ بنا لیں. جدہ میں مجھے خیال آیا کہ نظر بازی کر کے حرام لذت لینے والا کون سی سنت بناتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا اللہ میرے پاس تفسیر تو ہے نہیں، روح المعانی عربی زبان کی بڑی تفسیر ہے. اے اللہ آپ نے حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی تفسیر عطا فرمائی نا، مجھے بھی عطا فرما دیں. جس دروازے سے آپ نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے، اسی طرح ایک شخص نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے کالج کے دیکھیں کالج میں پڑھنا منع نہیں ہے، یونیورسٹی میں پڑھنا نہیں ہے منع، لیکن جو ہم لوگ وہاں اسٹڈی کرتے ہیں نا اس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اب آزادی آ گئی تو گوگل اور پتہ نہیں کس میں گھس کے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کہا حضرت شیخ العرب العجم سے، حضرت ہمارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ساتھی کہ آسمان پہ راستہ کہاں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے؟ اللہ اس گدھے سے پوچھیں گے اس کا. دیکھو کتنا کھوپڑی الٹ گئی. نماز روزے کا جس کا پیشاب کا اللہ پوچھیں گے، قطروں کا اس کی فکر نہیں. تو حضرت نے فرمایا ان سے پوچھ کر آؤ کہ ساری دنیا کے ریسرچ کر کے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے. وہ آئے کا وہ تو سب جگہ لکھا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے آئے تھے. فرمایا اس سے کہو میرے بچوں دوستوں اللہ کی محبت سیکھو. عاشق کو پھر فکر نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حکم آ گیا عاشق کا ختم بات. جس آسمان سے جو دروازے سے حضرت آدم علیہ السلام آ سکتے ہیں اس دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ بھائی انگریزی پڑھنا منع ہے؟ آپ اتنے پرانے ساتھی انگریزی پڑھنا منع ہے، انگریزی بولنا منع ہے. انگریز جو مسلمان ہوگا تو ہمارے مہمنی میں بولے آئیں جو کرو آلہ یہ اللہ مجھے عید دے دے، تو ایسا بولیں گا کہ ہم وہ اللہ بولے گا، خدا بولے گا یا گاڈ بولے گا؟ گاڈ بولے گا. پھر قرآن پاک میں تو ظاہری بات ہے قرآن پاک کے حساب سے پڑھنا ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان ہے. اس لیے قومیت، صوبائیت، لسانیت، عصبیت سوء خاتمہ کا خطرہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہ دلایا جائے. انگریز بننا منع ہے جی، ان کی طرح بے حیائی اوریانی فحاشی یا ان کی طرح بدماشیاں منع ہے. ہاں انگریز نہیں بننا ہے. تو جب لٹریچر آدمی انگریزی سیکھے گا پڑھے گا تو اس کے بعد تو اس کو تو ہر چیز پڑھنی پڑے گی. اور پھر ایمان تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام ایمان احسان تو کنڈر گارڈن سے لے کر اسکول، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے بڑے انسٹیٹیوٹ تک نہیں پڑھایا جاتا. اور کوچنگ سینٹر 95% عیاشی کے اڈے، وہاں بھی نہیں پڑھایا جاتا. ابھی جو سفر ہوا اس سے پہلے کوئٹہ اور آس پاس کے علاقوں کا سفر ہوا، پھر پشاور کے آس پاس سفر ہوا، آج انشاءاللہ اسلام آباد اور آس پاس کے سفر کا ارادہ ہے. اللہ کی رحمت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل والا بنائے. تو زیادہ مدارس میں بیان ہوتا ہے. اب یہ ایک مرض چلا ہے کہ میں انگریز بن جاؤں، پیسے کماؤں پیسے کماؤں. میں نے ان سے پوچھا کہ پیسوں کے لالچیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا کام چھوڑ کر آپ پیسوں کے چکر میں ہوں. جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک دینار اور درہم تو نہیں چھوڑا تھا. اور آپ انما الاعمال بالنیات جب پہلی حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ بھی تو پڑھایا جاتا ہے کہ جو دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے اس کے لیے وعیدیں کتنی ہیں. آج صبح یا رات کو بیان ہوا ہے، یہ رات کو بیان ہوا ہے کیونکہ طلباء زیادہ ہوتے ہیں. کہ بھائی آپ مدرسے میں 8-8 سال وہاں کا آپ وظیفہ لیتے ہو، آپ وقت کا کھانا بھی آپ وہاں کھاتے ہو، دوائی بھی بہت سے مدرسوں میں فری ہے، علاج بہت سے مدرسے فری ہے، جنریٹر لگے ہوئے ہیں، میٹھے پانی کے مزے ہیں، اور دوسرے آدمی کی سیٹ بلاک کر کے آخر میں دنیا میں لگ جاتے ہو. تو ضرورت کیا عالم بننے کی؟ جاؤ جا کے کالج یونیورسٹی میں پڑھو. یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات کی تقریر ہے. یہ جیسے وہاں پر تخصص میں 45 طلباء ہوتے ہیں 3 سال کا، ہر سال میں 15 طلباء. 3 لوگوں نے تخصص کر کے اور
بی ایڈ یا جو بھی کر کے ایم بی اے وغیرہ کر کے پیسوں میں لگ گئے، تو آپ نے جو دوسرے کی سیٹ ماری وہ اس کی آہ کتنی لگے گی کہ مجھے سیٹ مجھے ملنی تھی، لیکن یہ لوگ آ گئے اور لگ گئے دنیا میں. تو دنیا کمانا منع ہے خواجہ صاحب، دنیا منع ہے تو جاؤ دنیا میں لگو، ڈاکٹر بنو اللہ والے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو اللہ والے انجینئر. حافظ ڈاکٹر شفقت نہیں ہے، حافظ نہیں ہے یہ ماشاءاللہ، حضرت کی اجازت یافتہ نہیں ہے، میری غیر موجودگی میں بیان نہیں کرتے یہ، اور گھر کے حفاظ کی مدد نہیں کرتے یہ، بابا کا دفتر بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر کس نے منع کیا؟ منع گناہ ہے. تو آپ ڈاکٹر بنو، اللہ کے واسطے سوچو تو صحیح کہ علیہ السلام وارث ہو کے دولت کے پیچھے پڑ گئے. انگریزی سیکھ لینے سے کیا ہوگا؟ پیشاب انگریزی طریقے سے کرے گا کیا؟ اللہ معاف فرمائے. بھائی ٹھیک ہے آپ ایجوکیشن ہے، منع نہیں ہے شریعت میں، بے حیائی اور ریانی فحاشی منع ہے. اور نہ ماں باپ، نہ اسکول سے لے کر میں نے بتا دیا یانگ لیول تک، نہ ماں باپ، نہ پڑوسی، نہ رشتہ دار. زیادہ تر میں کہیں ایمان اسلام احسان سکھایا ہی نہیں جاتا. اولاد کو سیدھا کنڈر گارڈن میں ڈالو، بس بے حیا بنو شروع سے. تو جب بڑے ہوں گے تو ایسے اعتراضات کریں گے کہ نظر کی حفاظت کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے. پاجامہ آدمی ایسا جملہ نہیں کہنا کہ ایمان ہی ختم ہو جائے. دینی شعار کے بارے میں، شرعی پردے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، سود حرام ہونے کے بارے میں. پچھلے جمعے کو مفتی نعیم صاحب نے کیسے سود کے بارے میں سمجھایا تھا. جب مجھے پتا چلا سفر میں نے کہا مجھے لکھ کر دیں، میں سفر میں اس بار یہ بیان کروں گا. کل مجھے یہی بیان کرنا تھا جمعرات کے لیکن بیان کہیں اور چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ خبیر بما یصنعون کیوں نازل فرمایا جناب؟ تو میرے قلب میں آیا کہ جو بد نظری کے مریض آنکھوں کے زانی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک زن العین عن نظر، ان کے ظاہری تاثرات کے عجیب عجیب ڈیزائن بنتے ہیں. پہلے جب دیکھا تو اسے ایک سند بنی، کبھی اس منظور کے خیالوں میں نامحرم خیالوں میں گم ہیں، یہ ایک دوسری سند بن گئی. اسی طرح اس سے دل میں باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہاتھوں سے چھونا چاہتے ہیں، ہونٹوں سے اس کو چومنا چاہتے ہیں، اس طرح پاؤں سے اسے گھر کا چکر لگانا چاہتے ہیں. یہ مختلف سنتیں بن گئیں. انہی کو اللہ نے یصنعون سے تعبیر کیا. جب میں کراچی میں پہنچ کر تفسیر روح المعانی دیکھی تو مجھے بہت بے انتہا خوشی ہوئی کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے وہی معنی بیان کیے جو اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا. اللہ ہے نا دینے والا. بھائی نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئیں گے. کروڑوں دفعہ قسم کھاتا ہوں، کروڑوں دفعہ قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. خربوں دفعہ قسم کھاتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے اپنی دوستی کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اور جتنے پرانے دوست ہیں یا جہاں جہاں جس نے بیان سنا ہوگا، شاید کوئی ایسا ہو جس کو پتا ہو کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، صحیح ہے، لیکن دوستی کا دروازہ ختم ہو گیا، وہ مر جائے گا وہ اگر ایسا کہا تو. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس کے ابا اس کے سر پر بوری رکھے سیمنٹ کی، یا یہ بچے سب کے بوری رکھ دو ایک ایک سیمنٹ کی، کہا جائے گا ان کے ابا ظالم ہیں، اللہ ظلم سے پاک ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے پہلے ہر عبادت فرض واجب سنت موقعہ کی ہمت دی، پھر فرض فرمایا. زکوٰۃ کی اللہ نے ہمت دی، پھر زکوٰۃ فرض کی کہ آپ جب نصاب ہو گیا زکوٰۃ دو. 1 لاکھ آپ کو ہے، جس نے دیا وہ کہتا ہے 2,500 ان کو دے دو. آپ کہیں کیوں؟ 97,500 بھی چھین لے گا جس نے آپ کو دیے ہیں. شرعی پردے کے بارے میں بکواس کرنا، قربانی کے بارے میں ڈارون کی اولاد بن کر اس کی چمچا گیری کرنا. اگر اب تو موقع نہیں ہے، گھڑی دیکھ رہا ہوں، اگر اتنے لاکھ کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو غریب امیر ہو جائے. تو اپنا جیب پہلے خالی کر ذرا، امیر غریب ہو جائے. تو کیوں سارا سال جو ہے وہ انڈے کھاتا ہے، وہ بھی مہنگے ہیں، مہنگے ہیں. مرغے کیوں کھاتا ہے، گوشت کیوں اڑاتا ہے. دعوتوں میں جا کے پابندیاں لگاؤ. ابھی جب میں سفر میں تھا میں نے ایسے بینکیوٹ ہال کراچی میں نہیں دیکھے، اتنے بڑے بڑے بینکیوٹ ہال کہ میں نے نہیں دیکھے. اور ایک بینکیوٹ ہال سے جب ہم گزرے تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ڈیزائننگ جو ہے نا ظاہر کی 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے، اور کھانا یہی دیں گے، آپ کیٹرنگ باہر سے نہیں لا سکتے. اور پر پرسن 5,000 سے 7,000 روپے. اور کہا یہاں کوئی دعوت 1,500 سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے. کنگلے بن رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں. تعریف کے لیے جو ریا شرک خفی نہیں ہے. یہ بینکیوٹ ہال میں اتنا پیسہ خرچہ، رات کو بیان ہوا ہے، وقت نہیں ہوگا جو رات والا بیان دل چاہتا ہے ابھی بیان کروں، وہ جس میں بھائی کی مدد کرنا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. میں جلدی پہلے یہ تو عرض کر لیتا ہوں جناب. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے ان اللہ خبیر بما یصنعون کی پہلی تفسیر کی ہے ان اللہ خبیر باجالۃ النظر. اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا پہلے اللہ نے شروع میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ذلک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن.
جناب ایسے باپ اپنے بیٹے پر اچھی چیز کو منع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ الرحم الرحمین ہے. آپ مجھے لکھ کر بتاؤ, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے نہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. کتنی چیزوں کی اجازت ہے مجھے لکھ کر دو, اور آپ مجھے لکھ کر دیں ہم پر اللہ کے احسانات کتنے ہیں. آپ لکھیں گے اللہ نے ہمیں ایمان دیا, صحیح ہے, ہمیں کتا سور نہیں بنایا, صحیح ہے. پھر آپ لکھیں گے اللہ نے ہمیں اچھا جسم دیا. او پھنس گئے بھائی, ہاں نا پھنس گئے. ناخن کا الگ شکر ہے, فنگر پرنٹس کا الگ شکر ہے, ناک کا الگ, آنکھ کا الگ, آنکھ کے اندر کلر اسکیم کا الگ, آنکھوں کو بچانے کے لیے اوپر یہ پردہ لگا دیا, بٹن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. کان کا شکر ادا کیسے کریں گے, بال کا کیسے شکر ادا کریں گے. اگر ناخن کا الگ شکر ہے, آگے یہ کٹر کا شکر, یہ ڈرل مشین کا شکر, یہ گرائنڈر مشین کا شکر, یہ کنویئر بیلٹ کا شکر, اور قبض اگر ہو جائے 8 دن تک نہ آئے تو کس کس بات کا شکر کریں گے یار. ایک ہی راستہ ہے, اے اللہ معاف فرما دیجئے. قرآن پاک میں ہے, اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی کس کس نعمت کو گن ہی نہیں سکتا. میں نے 2 شخص ایسے دیکھے اب تک, ایک تو آتے بھی ہیں, ایک جب میں ہم حافظ ڈاکٹر شفقت جب چھوٹے تھے جب دیکھا تھا, یاد ہے نا, وہ جب جو چپل کے بیلٹ بناتے تھے یہاں پر بھویں نہیں تھی ان کی. اتنا نیک شخص میں نے نہیں دیکھا, لیکن اس کی داڑھی کے بال جھڑ گئے تھے اور یہ بھووں کے بال جھڑ گئے تھے, تو پلکوں کے بال جھڑ گئے تھے, تو یہ سرمے سے بھویں بناتا تھا. آؤ شکر کر کے ادا دکھاؤ. میں باب الفتح سے نکلا نا, خانہ کعبہ سے, میں جا رہا تھا ہوٹل کی طرف, میں رک گیا آگے. میں نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی. میں کھڑا رہا 2-4 منٹ تک, کیا چیز دیکھی ہے. یہ میرے خیال میں 1988 کی بات ہوگی. اب میں کھڑا ہوا ہوں 2-4 منٹ, میں نے کہا چلو واپس جاتا ہوں, پھر آتا ہوں. واپس جب گیا, واپس آیا تو کیا چیز کی میں نے دیکھی ایسی ہے, آج تک مجھے یاد ہے میں گرنے والا تھا, بھول گیا میں. دل چاہتا تھا جو زمین پہ مٹی ہے نا وہی سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کروں. آنکھ نہیں تھی, آنکھ کی جگہ پر اسکن تھی اور اندر ڈورے ہل رہے تھے. ناک نہیں تھی, 2 سوراخ تھے. آج تک خدا کی قسم جب یاد آتا ہے ایسا لگتا ہے چیخ مار کر سجدے میں گر جاؤں کہ اللہ آپ نے میں کیا کیا نعمتیں دی ہے, اور ہم آپ کو ناراض کرتے ہیں. ایک سی او کو ناراض نہیں کرتے, HR ہیڈ کو ناراض نہیں کرتے, وائس چانسلر کو, ٹریجرر کو, ڈین کو ناراض نہیں کرتے. ہمارے رزلٹ خراب آ جائے گا. ابھی اس وقت میں سمجھ رہا ہوں میرے سامنے وہ شکل ہے, کاش کہ میں سمجھا سکوں. بھویں نہیں ہے اور یہاں سے یہی اسکن یہاں سے آ رہی ہے, تو ڈورے ایسے ہل رہے ہیں نا آنکھ کے, وہ میں دیکھ رہا ہوں, اور ناک کی جگہ 2 سوراخ ہے. حدیث پاک ہے, اپنے سے دین میں اونچے والے کو دیکھو, اور دین میں اپنے سے اونچے والوں کو, دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو سوچیں. آپ بتاؤ دانتوں کی نعمت کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ایک ساتھ 6 دانت جھڑ گئے, اور عمر ہوگی میرے خیال میں 26 سال ہوگی میرے خیال میں عمر. بس یہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے, ترجمے کو نہیں سمجھتے, علماء کو حقیر سمجھتے ہیں, مدرسوں پر اعتراض کرتے ہیں, مساجد کے اذان کی لاؤڈ اسپیکر پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے تو کیسے اللہ ہم سے خوش ہوں گے بھائی. اللہ تو خوش نہیں ہوں گے, شیطان خوش ہوگا. حج کیا کعبے کا, گنگا کا اشنان بھی, رحمان بھی راضی, شیطان بھی راضی. رحمان تو راضی نہیں ہوتے, اور شیطان کہتا ہے جتنی عبادت کرنی ہے کر لے. ہم نے بھی تو عبادت کی تھی بہت, جتنا کرنا ہے کر لے, صبح سے لے کر رات تک جتنی عبادت کرنا ہے کر لے, اور رات کو موبائل کا غلام بن جا, یا ماں باپ کی لے لے بکواس کر کے, یا شوہر سے بدتمیزی کر لے, یا شوہر بیوی پر ظلم کر لے, یا زکات ایک ہی تو ہے نا, زکات نہ دیں, وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے. تو سکون چین اتنا نہیں ملے گا. ہم اکڑے نہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. کیوں جلدی نہ کرے, میرا بندہ ہے, توبہ کر لے گا. کافر کو کیوں سزا نہیں مل رہی, یہ بھی تو ہم نے پیدا کیا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کتنی اسپیڈ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اور ہم مسلمان نعوذ باللہ اعتراضات کر کے دین سے دور ہو رہے ہیں, اپنے کمائی میں مگن ہیں. بتایا نا اس ڈاکٹر صاحب جو آئے تھے, بہت بڑے ڈاکٹر آئے تھے صبح, میں نے کہا آپ تو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں, ہم نے کبھی منع کیا کہ دنیا مت کماؤ؟ جب قرآن پاک میں نہیں ہے ہم کیوں خدا نخواستہ اللہ کو ناراض کریں گے؟ تم چاہو تو آسمان پر جھولو, اپنے رب کو نہ بھولو. یہ کمانے کو تو نہیں لکھا ہوا کہ نماز نہ پڑھو, زکات نہ دو, رات کو 2 بجے آؤ. آپ ڈاکٹر ہیں, کتنے بجے گھر آتے ہیں آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, آپ بیلنس نکالیں, اعتدال کریں, اللہ کے راضی کرنے کی فکر کریں, اولاد کو, بیوی بچوں کو ٹائم دیں. صبح وہ آپ سوتے رہتے ہیں, بچے چلے جاتے ہیں, رات کو آپ آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے نیٹ وغیرہ سب ان کے حوالے. یہ اللہ ہم سے خوش ہوں گے.
کتنی نعمتیں ہیں. رات کو بتایا تھا اس نعمتوں کے بارے میں جو مرکزی بیان ہوتا ہے. اصلاح فرض ہے. حالانکہ آج تو سفر ہے انشاءاللہ تعالی اسلام آباد اور آس پاس کے علاقوں کا. دعا کریں اللہ قبول فرمائے, اخلاص عطا فرمائے, تکبر سے بچائیں, دوبارہ اللہ کے پیاروں سے اللہ ملنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی اتنے ای میل تھے. آخر میں نے کہا بھائی جس طرح لکھتے ہیں نا نیچے اس طرح لکھو. ابھی میرے پاس وقت ہی کم ہے کیونکہ فوراً جانا ہے ایئرپورٹ پر انشاءاللہ تعالی. اللہ کی رحمت سے 5 گاڑیاں تقریباً نکل چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. اللہ سب کو خیر سے پہنچا دے. دوسرے علاقے سے لوگ الگ آ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے, مولا کے ہیں, مولا کے رہیں گے جناب. تو ان اللہ خبیر بما یصنعون کی 4 تفسیر ہو گئی. واللہ خبیر باجالۃ النظر, اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا, بائیں دیکھنا, اوپر دیکھنا, نیچے دیکھنا, کنکیوں سے دیکھنا, گوشے چشم سے دیکھنا, کالا چشمہ لگا کر دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں سب خبر ہے تمہاری. اور اس پر آیت بار بار آپ سنتے رہتے علم یعلم بان اللہ یرا, کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہو معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. حرام خور حرام لے رہے ہیں, رشوت, ملاوٹ, دھوکہ. جو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ آپ سے ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے, مرڈر ہو رہا ہے, یہ آپ ہمارا فرض ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ اپنے ملک کے لیے دعا کرو. آپ مرنے سے پہلے, میں مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور دیکھیں گے. ورنہ اللہ میں امام عادل بنائے نا, ہم اپنے گھر کے امام عادل بنے. اپنے آنکھ کے صوبے پر, ناک پر, زبان پر, کان پر, ہاتھ پر, پیر پر, دل پر ایمان اسلام نافذ کریں. اپنے گھر کے اندر لعنتی چیزیں نکالیں جو کل بیان ہوا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ اللہ تمام مشکلات سے نیک آدمی کو نکال دیں گے. تو اس پر بیان رات کو ہوا تھا, جس کو چاہیے دن میں پھر لے لے وہاں سے. قرآن پاک سے بیان ہوا تھا جو تکلیفیں آ رہی ہیں دیکھنا ہے مسئلہ کیا ہے. جبکہ اللہ تو فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ اسے کام آسان بنائیں گے نیک کے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اس کا گمان ہے پرائز بانڈ حرام میں, اس کا گمان ہے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ حرام میں, اس کا گمان ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے حرام لون میں, اس کا گمان ہے شراب سیل کرنے میں, پینے میں. اب جو گمان جیسا اللہ سے ہوگا ویسے ہی معاملہ ہوگا. اب جو لوٹتے ہیں مرڈر کرتے ہیں, موبائل چھین کر مرڈر کر لیا, وہ بیچارہ تھوڑا ہلا شوٹ کر دیا, 4 مہینے شادی کو ہوئے ہیں, حمل سے خاتون ہے, بھاگ گیا یہ. تو بھائی تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. ہم اس میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں نا, کہ اللہ کو خوش کرنے. اب اس نے گمان رکھا لوٹ مار سے, جو دکان کے باہر چپس اور جوسز رہتے ہیں اٹھا کے بھاگ گئے, جا کے حرام کھا رہے ہیں, حرام پی رہے ہیں. تو اللہ تو ساتھ ہے, جوانی برباد کر رہے ہیں, اللہ تو ساتھ ہے. ہم بوڑھے خود اللہ نیک لوگ ہیں ہمارے جیسے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں, اس وقت تو ہوش نہیں آتا کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تو ساتھ ہے نا, ایک قرآن پاک ہے نا بھائی. سی سی ٹی وی سے کتنا ڈرتے ہیں, اور جو سی سی ٹی وی پر کنٹرولر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی حرام خور ہے, وہ دیکھ رہا ہے حرام لے رہا ہے, دے رہا ہے, اس کا کیا واسطہ, تو ڈیلیٹ کر دے گا, ختم. تو کیا اللہ کو نہیں معلوم کیا کہ کیا ہو رہا ہے. کل بہت بیان ہوا تھا اس پر, حرام غذا اولاد کرے اپنے خون میں ڈالنا, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمارا فرض ہے بھی قرآن جو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ایک بیان بتاتے ہیں جو قرآن پاک حدیث پاک صحابہ رضوان اللہ علیہ سے ہٹ کرو. اور بزرگوں کا نام کس لیے لیتے ہیں, قرآن پاک میں دیکھ لو آپ کہ بزرگوں کی صحبت کو کونوا مع الصادقین کو اللہ نے فرض فرمایا. ابھی میں نے جو سنا, مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اس جگہ تفسیر کا کیا حکم ہے, میں تو مجھے تو نہیں معلوم بھائی. جو مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنی شیخ کا بندر بنائے ہوئے ہیں, اور یہ نیت ہے کہ اللہ میرے نقل کو ایک دن اصل بنا دیجیے. آپ کے پیاروں کے بیس میں ہوں اور نقل میں ہوں, آپ اس کو اصل بنا دیجیے. لیکن اللہ کو خوش کرنے کی فکر تو کریں. اچھا جی, پھر بھی اگر ہم نے یہ حرکت نہ چھوڑی تو دوسری آ جائے گی ان اللہ خبیر باستعمال سائر الحواس, آنکھ زانی, کان زانی, زبان زانی, دل زانی, ہاتھ پیر زانی. قرآن پاک حدیث پاک بتاتا رہتا ہوں, پھر بھی ہم نہ سدھرے. واللہ خبیر بتحریک الجوارح, ہاتھ اس کی طرف چلیں گے, پیر اس کی طرف چلیں گے, ہاتھ فیس بک یوٹیوب پر چلیں گے. اب بھی ہم نے اگر توبہ نہیں کی تو 4th اسٹیج بڑا خطرناک ہے. جیسے کینسر کا خطرناک ہوتا ہے نا, کینسر میں خدا نخواستہ انتقال ہوا, گردے فیل ہونے میں خدا نخواستہ انتقال ہوا, پیٹ کی بیماری میں خدا نخواستہ انتقال ہوا, کورونا وغیرہ میں شہید کا ثواب ملے گا. اور خدا نخواستہ گناہ میں انتقال ہوا تو حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. ہمارے مفتی نعیم صاحب جو پچھلے جمعے بیان کیا تھا, انہوں نے ایک بار بتایا کہ ایک آدمی کو خطرناک بیماریاں ہیں, 10 بیماریاں ہیں, انتقال ہو گیا, سکون پا گیا, اور گناہوں کی بیماری سے توبہ نہ کی تو مرتے ہوئے جوتے شروع ہو جائیں گے.
واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، اے ظالم پہلے اسٹیج پر توبہ کر لیتا تو دوسرا اسٹیج نہیں آتا، دوسرے اسٹیج پہ توبہ کر لیتے تو تیسرا اسٹیج نہیں آتا، تیسرے اسٹیج پہ توبہ کر لیتے تو یہ اسٹیج نہیں آتا، کون سا؟ زنا ہو جائے گا، لڑکوں کے ساتھ کتے سور والا کام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان نہیں ہے۔ التی کانت تعمل الخبائث، یہ لڑکوں والے جو کتے سور والے کام کرتے ہیں، خبیث کام کرتے ہیں۔ اور فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، 6 بستیاں بدماش تھی حضرت لوط علیہ السلام کے وقت میں، یہ فیس بک یوٹیوب نہیں تھے، یہ پھر بھی ذلیل کام ہوتا تھا اس وقت۔ اور 6 بستیاں لاکھ کی، حضرت جبریل نے ایک بازو میں اٹھایا یہ قرآن پاک، اور اوپر جا کے اللہ نے حکم دیا پھینکو ان کو، کوئی بچے گا؟ اللہ نے پتھروں کی بارش کی ان پر، بچو گندے عمل سے، حسین لڑکوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ فعل اچھا تھا تو خدا پتھر نہ برساتا، لیکن ہمیں تو اسی کی فکر رہتی ہے، بس نئے نئے ڈیزائن ملے، نئی نئی فکر ملے۔ اب سنیے آپ، مختصر حدیث پاک ہے، اپنے ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک نمبر 4245۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہت غور سے سننا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت بڑا پہاڑ اس کے برابر، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ آج بیان کر کے اکڑتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، حج عمرہ کر لیا دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، داڑھی رکھ لیا دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، دوبارہ پڑھتا ہوں، وقت کم ہے لیکن پھر بھی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے، تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، یہ جان لو تمہارے بھائیوں ہی سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائیوں میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ 1400 برس پہلے فرمایا، گندے خیالات پکانا، کیوں بھائی؟ نظر کی حفاظت نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر کیا بچے گا جب نظر کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی؟ آپ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا نام لیتے ہیں، کوئی اور لیں، تم لوگ کوئی اور نام، ہم کیوں قرآن پاک کا ترجمہ غلط کر کے کفر میں جائیں؟ گھر کے اندر نکالو، جس کے گھر میں کیبل اور فیس بک اور یوٹیوب ہے وہ کام کرو نا، اور جو قرآن پاک حدیث پاک سے دلائل دے رہا ہے کہ دوزخ کا راستہ، اس کے لیے چلاتے ہو، سن لو۔ آپ جو کہتے ہیں آپ کو شرم آتی ہے، نہیں ہے جو ایسی باتیں کرتے ہو، سن لو آپ ذرا۔ معرف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی خزانے خزانے دین کے خزانے ہیں، جتنی قرآن پاک کی تفاسیر ہیں سب کے شروع یا آخر میں لکھا ہوگا کہ اللہ میں معاف فرما دیں، ہم سے عقیدہ نہیں ہو سکا، ہم سے عقیدہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں ایک ایکس وائس چانسلر ہوں تو اٹھا کے قرآن پاک کو سائنس کے، ایسا ہوا ہے لیکن وقت نہیں ابھی بتانے کا، ایسا ہوا ہے کہ وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوگا 1 منٹ میں بتا دوں گا، ابھی وقت کم ہے۔ جس کو دیکھو دین پر مشق کرتا ہے، بھائی تو آپ کو اگر شوق ہے تو 3 سال کا حافظ بنو، 8 سال کا عالم بنو، پھر 3 سال تخصص مفتی بنو، PhD کرو اسلام کی، اس کے بعد پھر 10 سال دارالحکامہ میں رہو، دارالفتہ میں رہو، اور پھر تمہارے اوپر کسی بڑی مفتی اور علماء کا سایہ ہو۔ اب آؤ تفسیر لکھو، 15 علوم چاہیے تفسیر کے لیے، ڈاکٹر صاحب بھی تفسیر کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی تفسیر کر رہے ہیں، بزنس مین بھی تفسیر کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جناب معرف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ 167 سے 169، 167 سے 169، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ عرض کیا ہے۔ تفسیر، کافروں کو یہ شبہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے یہ میں تفسیر کا ہی جملہ پڑھ رہا ہوں، بیچ میں اور بھی ہے باتیں لیکن ابھی نہیں بیان کر رہا، وہ گائے کی مثال وغیرہ میں کچھ نہیں بیان کر رہا، جو تفسیر ہے فی الحال وہی عرض کر رہا ہوں۔ شہد کی مکھی کا، جیسے مکھی کا مثال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اگر یہ کفار کہتے تھے اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضی عقل و بلاغت ہے۔
اس غرض کے لیے کسی حقیر گناہونی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگ ہوش کے ناخن لیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ گھر کے اندر ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ڈرگس اور ویب اور ای سگریٹ میں گھسے ہوئے ہیں اور لڑکے گھر میں آ رہے ہیں, لڑکیاں گھر میں آ رہی ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں, یہاں شرم نہیں آتی. اور بھی سن لیں, مشکات شریف کی شرائح مرقات 11 جلدوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا, کہ اصلی حیا یہ ہے کہ ہمارا پالنے والا, ہمارا خالق, ہمارے عیب کو چھپانے والا, عزت دینے والا, رزق دینے والا, مشکل کشا, ایمان پر خاتمہ کرنے والا مولا ہمیں بے حیائی میں نہ دیکھے. یہ ناچنے والی عورت کو آج تک کسی نے نہیں بتایا. ابھی پشاور ان سائٹوں پر بڑے بڑے اجتماعات تھے, میں نے کہا بھائی کسی میں ہمت ہے جو بتائے ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم اپنی زبان کیوں گندی کریں؟ پھر جو میری بہن بیٹی بیوی ماں ناچ رہی ہے, یہ ساس صاحبہ ناچ رہی ہے اور ہم تالیاں مار رہے ہیں, یہ کیا ہے یہ؟ اور جبکہ بار بار بتاتا ہوں کہ حدیث پاک ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے سے حیا چھین لیتے ہیں. دوسری حدیث پاک بیان کرتا ہوں, حیا نہیں ہے جو چاہے کرے. جو برائی سے بچانے کے لیے مثالیں دے رہا ہے اس کو اعتراض کرتے ہیں. میرے پاس تو ایسا بہت کم معاملہ ہے, یہ قرآن پاک کی آیت لگا دیتا ہوں تفسیر ساتھ میں جناب. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے. ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے. اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کا مسئلہ بھی بتایا عورت کا, تو 4 سال کی عرب کی بچی پڑھے گی, وہ پوچھے گی نہیں یہ کیا لکھا ہے, یہ لڑکا پڑھے گا وہ نہیں پوچھے گا کیا لکھا ہے, ہماری پیدائش کس چیز سے, اللہ نے کھل کر نہیں سمجھایا. جناب مثال میں کسی حقیر اور ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں, مفتی اعظم سے ہم بڑھ کر نہیں ہیں. ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی گناہ ہے, اور نہ بیان کرنے والا قائل کی عظمت شان کے منافی ہے. قرآن اور سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں, مگر قرآن اور سنت نے اس عرفی شرم اور حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان کی مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا. وہ موقع نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکوں. میں نے بتایا تھا کہ کسی کی پردہ پوشی کرنا, کسی کی مدد کرنا, اس پر کیا اللہ کے انعامات ہیں, اس کے عیب پہ چھپانا وہ تفصیل زیادہ ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صلی اللہ علی النبی المی. دعا کر لیجئے درود شریف پڑھ کر صلی اللہ علی النبی المی. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. اے اللہ اگر ہم آپ کے نبی بننا چاہیں تو ہمیں, ہماری اولاد, گھر والے, رشتہ دار, پڑوسی, مسجد کے ساتھی, رشتہ دار, ہم سب کو ہماری اولاد اور گھر والے قیامت تک کی ضروریات کو اللہ اپنا بنا لے. اے اللہ ماں بچے کے پیچھے کھانا لے کے چلتی ہے, بچہ آگے آگے بھاگتا ہے, ماں ہنستی بھی آخر چلتے چلتے پکڑ کے زبردستی کھلا دیتی ہے. اے الرحمن الرحمین مولا, ہم آپ سے کتنا بھی بھاگنا چاہیں آپ ماں باپ کی محبت سے زیادہ محبت کے خالق اور مالک ہیں. بغیر استحقاق کے ہمیں پکڑ کر اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہمارے حالات کو صحیح کر لیجئے. اے رب کریم گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ عالم اسلام کی پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شادی غمی ہر بات میں مفتی صاحبان سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.